سبسکرائب کریں اور دیکھیں ایک دل دہلا دینے والی ہارر اسٹوری۔ بنا گھبرائے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے۔ کاشف 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ وہ میرپور خاص کے سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا۔ اسکول میں اس کے کئی دوست تھے، مگر شنکر کے ساتھ اس کی دوستی بچپن سے تھی، کیونکہ وہ ایک ہی محلے اور ایک ہی گلی میں رہتے تھے۔ اس گلی میں چند گھر ہندوؤں اور باقی مسلمانوں کے۔ ہندو مسلمان مل کر رہتے تھے۔ ان کا آپس میں بھائی چارہ اور اچھے تعلقات تھے۔ وہ ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شریک ہوتے اور مذہبی تہواروں میں ایک دوسرے کے ساتھ تہوار منانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ شہر میں جہاں بے شمار مساجد تھیں، وہیں ہندوؤں کے کئی مندر بھی تھے، جہاں ہندو اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ یار تم مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، ایک دن کاشف نے شنکر سے کہا۔ لیکن مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میرے ماں باپ ہندو ہیں، اس لیے میں بھی ہندو رہوں گا، شنکر نے جواب میں کہا۔ ابو جہل بھی یہی کہتا تھا کہ وہ اپنے باپ دادا کا مذہب کیوں چھوڑے۔ کاشف نے ہنس کر کہا۔ ابو جہل کون تھا؟ شنکر نے چونک کر پوچھا۔ جواب میں کاشف نے اسے ابو جہل اور قریش مکہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا تو اس کی باتوں نے شنکر کو بے حد متاثر کیا، لیکن اس نے مسلمان بننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے باوجود کاشف اسے روزانہ اسلام کی دعوت دیتا اور اسے دوزخ کے عذاب سے ڈراتا رہتا تھا۔ وہ شنکر کو بتاتا کہ مسلمان موت سے کبھی نہیں ڈرتا، مرنے کے بعد مسلمان جنت میں جاتا ہے اور منکر جہنم میں۔ دین اسلام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ جو اسلام قبول نہیں کرتا، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اس کے باوجود شنکر نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کاشف کو پرانی اور بہت قدیمی عمارتیں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ شہر میں قدیمی عمارتیں صرف ہندوؤں کے مندر تھے اور وہ سب کاشف دیکھ چکا تھا۔ ایک دن اس نے شنکر سے پوچھا، ہمارے ضلع میں سب سے قدیمی عمارت کون سی ہے؟ میرے دادا بتاتے ہیں کہ تھرپارکر میں ایک مندر ہے جو 1000 برس پرانا ہے، شنکر نے کہا۔ جب مسلمان فتح محمد بن قاسم نے اس علاقے کو فتح کیا تھا تو وہ مندر موجود تھا، مگر اس علاقے کے اکثر ہندو مسلمان ہو گئے اور کچھ اسلامی فوج کے ڈر سے بھاگ گئے۔ اس وقت سے وہ مندر ویران پڑا ہے، کوئی وہاں پوجا پاٹ کے لیے نہیں جاتا۔ اوہ، تو پھر تو میں اس مندر کو ضرور دیکھوں گا، کیا تم چلو گے؟ کاشف نے خوش ہو کر کہا، ضرور، میں وہاں ہنومان دیوتا کی پوجا بھی کروں گا۔ شنکر نے مسکرا کے کہا، تو ٹھیک ہے، کل اتوار ہے، ہم صبح سویرے یہاں سے چل دیں گے۔ تم بس کا کرایہ وغیرہ لے آنا، کھانا پینا میرے ذمہ، کاشف نے کہا۔ دوسرے روز دونوں دوست صبح سویرے لاری اڈے پر پہنچے اور وہاں سے تھرپارکر جانے والی بس میں سوار ہو گئے۔ وہ دوپہر کے وقت تھرپارکر پہنچے، ایک ہوٹل سے کھانا کھایا اور پھر ہنومان کے مندر کے قریبی گاؤں ٹانگے میں سفر کر کے پہنچے۔ انہوں نے گاؤں میں ایک آدمی سے مندر کا راستہ پوچھا تو اس نے کچھ فاصلے پر نظر آنے والے جنگل کی طرف اشارہ کیا۔ اس جنگل کے اندر مندر ہے، مگر تم وہاں کیوں جا رہے ہو؟ اس آدمی نے پوچھا۔ ہم مندر دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے پرانی عمارتیں دیکھنے کا بہت شوق ہے، کاشف نے اس آدمی کو بتایا۔ ٹھیک ہے، مگر اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے واپس آ جانا۔ کہیں راستہ بھول گئے تو ساری رات جنگل میں ہی بھٹکتے رہو گے۔ اور دیکھو، مندر کو صرف باہر سے دیکھنا، اندر مت جانا، اس آدمی نے مشورہ دیا۔ وہ دونوں اس کا شکریہ ادا کر کے
जंगल की तरफ रवाना हो गए, जो गांव से तकरीबन 2 मील के फासले पर था। रास्ते के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे जो जंगल तक फैले हुए थे। 2 घंटे के सफ़र के बाद वो जंगल के करीब पहुंच गए। जंगल काफ़ी घना था। वो जंगल में दाखिल हुए और झाड़ियों को इधर उधर हटाते हुए आगे बढ़ने लगे। तकरीबन निस्फ घंटे बाद इन्हें जंगल में बनी हुई एक इमारत नज़र आई। पत्थरों से बनी वो इमारत कदीम मंदिर था। इसकी दीवारें बहुत सीधा हो चुकी थी। मंदिर का दरवाज़ा बंद था और इसकी सीढ़ियों पर एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। उसने सिर्फ एक कपड़े से खुद को बांधा हुआ था और सर से गंजा था। जंगल के दरख्त मंदिर से 10-10 कदम दूर थे। वो दोनों आगे बढ़े और उस गंजे के करीब पहुँचे, जिसकी उम्र 80-90 साल के लगभग थी और इसके गले में मोटे मंकनों वाली माला नज़र आ रही थी। काशिफ ने इसे सलाम किया तो गंजे ने इन्हें गौर से देखा। कौन हो तुम और यहाँ किस मकसद के लिए आए हो? गंजे ने पूछा। हम मंदिर देखने आए हैं, काशिफ ने बताया। तो देख लो चारों तरफ से, गंजे ने बेपरवाही से कहा। हम अंदर से देखना चाहते हैं बाबा, शंकर ने जल्दी से कहा। हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे। बाबा आप कौन हैं और बाहर क्यों बैठे हैं? काशिफ ने पूछा। मैं पुजारी हूँ और 50-60 साल से हनुमान की पूजा कर रहा हूँ, गंजे ने उठते हुए कहा। आओ। काशिफ और शंकर उसके पीछे चल दिए। सीढ़ियाँ चढ़कर वो मंदिर के दरवाजे पर पहुँचे। दरवाजे के साथ पुराने ज़माने की एक बड़ी सी घंटी लटकी हुई थी। बूढ़े पुजारी ने रस्सी को खींचा तो घंटी बज उठी। क्या मंदिर का दरवाज़ा खुल पाएगा? क्या शंकर और काशिफ मंदिर के अंदर का राज जान पाएंगे? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए।